وی کو اس بک میں سے ایک چھوٹا سا لیٹر ملا۔ وی نے دیکھا کہ وہ ہینڈ رائٹنگ تو گرینڈ پا کی تھی۔ اس لیٹر میں اس جادوگر کا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا جس نے گرینڈ پا کو یہ بک وی کو دینے کو کہی تھی۔ وی وہ لیٹر اپنے ساتھ لے گیا اور لیٹر پر لکھے اس جادوگر کے ایڈریس تک پہنچ گیا۔ وی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ اس جادوگر نے کھولا۔ وی نے کہا، آپ نے ہی یہ بک گرینڈ پا سے مجھے دینے کو کہی تھی؟ اس جادوگر نے کہا، ہاں وہ میں ہی ہوں، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا، تم اندر آ جاؤ، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ وی نے جادوگر سے کہا، پلیز آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ کیوں غائب ہو رہے ہیں اور غائب ہونے کے بعد ان کی تصویر اس بک پہ کیوں آ جاتی ہے؟ جادوگر نے کہا، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ لوگ غائب ہو کر کہاں جاتے ہیں۔ جادوگر نے کہا، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ لوگ غائب کیوں ہوتے ہیں اور وہ غائب ہو کر کہاں جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ یہ لوگ جن کی تصویر اس بک میں آتی ہے وہ غائب ہو کر سب ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وی نے کہا، لیکن کہاں پر؟ جادوگر نے کہا، زمین کے نیچے ایک گفا ہے، وہ سب ادھر ہیں۔ وی نے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ گفا کہاں ہے؟ جادوگر نے کہا، مجھے نہیں پتا کہ وہ گفا کہاں ہے، کیونکہ زمین بہت بڑی ہے، ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس زمین کے حصے کے نیچے ہے؟ وی نے کہا، لیکن آپ نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ آپ نے یہ بک صرف مجھے ہی کیوں دی؟ جادوگر نے کہا، اوہ ہاں، میں تو تمہیں یہ بتانا ہی بھول گیا۔ جادوگر نے وی کو بتایا کہ آج سے 30 سال پہلے میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، وہ بھی ایک جادوگر تھا۔ میں اور میرا دوست ہم دونوں بہت اچھا کما رہے تھے۔ ہم دونوں کسی اسکول میں، کبھی کسی برتھ ڈے پارٹی میں اور بہت سے فیسٹیولز میں جادو دکھایا کرتے تھے۔ میرا دوست مجھ سے بھی زیادہ اچھا میجک کرتا تھا، لیکن ایک دن اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی دن وی تمہارے پیرنٹس نے ہم دونوں کو میجک دکھانے کے لیے بلایا تھا، کیونکہ انہوں نے تمہارے پیدا ہونے کی خوشی میں ایک پارٹی رکھی تھی۔ لیکن میرے دوست کی بیوی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس نے آنے سے انکار کر دیا، اس لیے خالی میں ہی اس پارٹی میں میجک دکھانے چلا گیا۔ پھر تمہاری مما نے کہا کہ میں نے دونوں جادوگروں کو بلایا تھا، تم جاؤ اور دوسرے کو بھی لے کر آؤ۔ پھر میرے دوست کو بھی آنا پڑا۔ اس وقت تمہاری مما نے میرے دوست کو سب لوگوں کے سامنے بہت ذلیل کیا تھا، کیونکہ وہ صحیح سے میجک نہیں دکھا پا رہا تھا، کیونکہ اس کا سارا دھیان اپنی بیوی کی طرف تھا۔ لیکن تمہاری مما رک ہی نہیں رہی تھی، وہ مسلسل میرے دوست کو ذلیل کری جا رہی تھی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم بس گھر جاؤ اور اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ لیکن جب میرا دوست گھر گیا تو اس کی بیوی مر چکی تھی۔ میرا دوست بہت رویا اور اس نے کہا کہ اگر میں اس پارٹی میں نہ جاتا تو میں وقت پر اپنی بیوی کو ہاسپٹل لے کر جاتا تو شاید وہ بچ جاتی۔ اس دن کے بعد سے میرے دوست نے کہا کہ میں ان کو ختم کر دوں گا۔ میرے دوست نے کہا کہ میں ان کو ختم کر دوں گا اور ان کی نسل کا خاتمہ کر دوں گا۔ میرا دوست آہستہ آہستہ ایک ڈیول بنتا جا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ بہت تیز ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پورا ڈیول بن چکا تھا۔ اس کے پاس بہت نیگیٹو پاورز آ گئی تھیں۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، تو اس نے یہ میجیکل بک بنا ڈالی اور تمہارے پیرنٹس کو اس میں قید کر لیا۔ وی نے کہا، لیکن میرے پیرنٹس کی تو روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ جادوگر نے کہا، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ وی نے کہا کہ مجھے آرفنیج والوں نے بتایا تھا۔ جادوگر نے کہا، انہوں نے تمہیں غلط بتایا تھا، اصل میں وہ تو اس بک میں قید ہیں۔ یہ بات سن کر بھی خوش ہوا کہ اس کے پیرنٹس زندہ ہیں۔